الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ آپ کی ذات تمام جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، حرم کے لیے رحمت، جن و انس کے لیے رحمت، فلک و فرش کے لیے رحمت، دنیا آخرت کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، کائنات عالم کا ذرہ ذرہ، پتا پتا آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کا گزر جہاں جہاں سے ہوتا گیا، وہاں وہاں رحمت خداوندی کی برسات ہوتی گئی۔ آپ کے دامن رحمت کے طفیل کائنات کیا مقدر چمک اٹھا، تاریک دلوں کو نور ایمان اور گمشدگان کو راہ کو صراط مستقیم کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ کی ذات ببرکات پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ہر ہر ادا ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان آپ کی ذات اقدس سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مشفق باپ کی سیرت پاک کو دیکھے کہ اولاد کی تربیت و پرورش کیسے کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند سے والدین کی آداب سیکھے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج کی ازواجی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی دوستی کا طریقہ سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے تو یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت و محبت کا درس لے۔ اگر کوئی گھر کا کام کاج کرنے کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مالک کونین کی سیرت کا مطالعہ کرے، جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود گھر کے معمولی کام کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو ملک شام میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے عادل تاجر کو دیکھے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو مدینہ طیبہ کے فرمان روا کی حیات طیبہ سے اصول شاہی سیکھے۔ اگر کوئی قاضی ہے تو مسجد نبوی کے مصلی پر جلوہ افروز ہو کر فیصلے کرنے والے سے رہنمائی لے۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے تو جنگ بدر میں بے سر و سامان لشکر کی کمان کرنے والے سے اصول سپہ سالاری جو ہے سمجھے۔ اگر کوئی معلم ہے تو معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زندگی دیکھے۔ اگر کوئی فاقہ مست ہے تو جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھنے والے کو دیکھے۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہے جن کی ذات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی ان میں موجود ہے۔ آؤ مدینہ طیبہ کی اس عظیم دستگاہ نبوی کا نظارہ کرو، جس کی چھت کھجور کے درخت کی لکڑی اور
پتوں کی بنائی گئی تھی۔ اس کے نیچے الگ الگ مقام پر ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کی جماعت اپنے اپنے درس کو مکمل کر رہی ہے۔ کہیں ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، کہیں طلحہ و زبیر، جناب سعد و معاذ رضی اللہ تعالی عنہم جیسے ارباب تدبیر ہیں، کہیں خالد بن ولید، ابو عبیدہ، سعد بن وقاص، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے سپہ سالار کسی کونے میں صوبوں کے حکمران، عدالتوں کے قاضی، قانون دان، قوانین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہیں عابدوں زاہدوں کا اجتماع ہے جن کی شب و روز عبادت الہی میں گزر رہی ہے۔ کہیں ابو ذر، سلمان، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم جیسے رکع پوش ہیں جو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کسی جانب اصحاب صفہ ہیں جو درسگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب علم ہیں، جو جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے ہیں اور رات دن علم کی طلب میں مصروف رہتے ہیں۔ کہیں حضرت علی، سیدہ عائشہ، ابن عباس، حضرت ابن مسعود، زید بن ثابت رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے فقیہ و محدث ہیں جو قرآن و سنت کی اشاعت کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ غرض کے کسی طرف غلاموں کی بھیڑ ہے، کہیں آقاؤں کی محفل ہے، کہیں غریبوں اور ناداروں کی مجلس ہے، مگر ان سب میں ظاہری عزت اور دنیاوی اعزاز کے سبب کوئی تفریق نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امتی اور غلام ہونے کی نسبت سے سب ایک ہیں، سب ایک ہی شمع کے پروانے ہیں، سب میں نشہ توحید اور سینوں میں حق پرستی کا جلوہ موجود ہے، سب ایک ہی آقا و مولا علیہ السلام کے گرد حلقہ بگوش ہیں، ہر ایک اپنے ظرف اور مقدر کے مطابق فیض لے رہا ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين۔